السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ٹیچر بائی می۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں اور اس وظیفے میں ایک ایسا خاص عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ کسی کا دل اور دماغ اپنی طرف کر لیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کے دل میں اپنی جائز محبت ڈال دیں، تو یہ عمل ان کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے کر لیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس طریقے سے آپ نے منوان اس پر عمل کیا اور اس طرح آپ نے یہ عمل کر دیا تو آپ کسی کے دل اور دماغ کو اپنی طرف کر سکتے ہیں، اس کے دل اور دماغ کو قبضے میں لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کا یہ عمل جائز ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز عمل کے لیے اس وظیفے کی اجازت بالکل نہیں ہے، اور اس کے نقصانات کا وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا۔ لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل روحانی ٹیچر بائی می کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل روحانی ٹیچر بائی می کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ تو دوستو، یہ عمل کسی بھی شخص کو آپ اپنے محبوب کے دل اور دماغ کو اپنی طرف کر سکتے ہیں، اس کے دل میں اپنی جائز محبت ڈال سکتے ہیں۔ یہ آسان سا لیکن بہت طاقتور ترین عمل ہے، ایک دن میں بھی محبوب کو حاضر کر دیتا ہے، اور محبوب محبت میں پاگل ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے ضرور آئے گا، بشرط یہ کہ عمل آپ نے اسی طرح کر لیا ہو۔ بس وہ ہر وقت آپ کا نام لیتا رہے گا اور آپ کے پیچھے پیچھے وہ پھرتا رہے گا، وہ مجبور ہو جائے گا، وہ ایسا بندہ بھی مجبور ہو جائے گا جو آپ کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا تھا، لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد وہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ جس کو بتا بہت سے لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب کیا بتا دیا ہے، محبوب نے تو جان عذاب کر دی ہے۔ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا۔ بہرحال یہ عمل بہت ہی طاقتور ترین عمل ہے۔ جائز جگہوں کا آپ خیال رکھیں، ناجائز جگہ میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے اجازت لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، اور جو عمل ہے جائز اس کے بارے میں آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ عمل رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں یہ لفظ مل جائیں گے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ہی سانس میں ایک آیت قد شغفہا حباً ایک سانس میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لمبی سانس لے اور 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ لیں، چھوٹی سی آیت ہے۔ آپ سانس باہر نکال لیں اور اپنی سانس کو لمبا کر لیں، اور یہ آیت آپ نے پورا 11 مرتبہ ایک ہی سانس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ درود شریف پہلے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک ہی سانس میں آپ نے 11 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ لمبی سانس لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر تیسری سانس میں بھی 11 مرتبہ اس طرح 11 سانسوں میں
11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور محبوب کا تصور دھیان میں لازمی رکھنا ہے۔ آپ نے عمل کو پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لمبی لمبی سانسوں میں 11 مرتبہ ایک ہی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک دفعہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی سانس میں، پھر دوسری، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ 11 مرتبہ برابر ہو جائے تو یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے، وہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ وقت اور ایک جگہ یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے۔ جس وقت آپ نے آج یہ عمل کیا تو کل بھی یہ عمل اسی جگہ پہ آپ نے کرنا ہے، اسی وقت پہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا دوسرا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ بہت سادہ طریقہ کار سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور سادہ طریقہ ہے، مختصر عمل ہے، اس پر تقریباً آپ کا 5 منٹ لگ جائے گا۔ لیکن عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے آپ اپنے محبوب، جو بندہ آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بندہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا، اور پھر آپ ان سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے ہو۔ پھر یہ شادی کے لیے، یہ منگنی کے لیے، یہ محبوب اپنی جائز مقصد کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کا مقصد جائز ہو۔ ناجائز مقصد کے لیے کسی بھی شخص کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ بعض لوگ کسی کی منگنی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ عمل آپ کر لے بھائی، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ عمل اس لڑکی یا اس لڑکے کے لیے کرنا ہے جو پہلے سے کسی کے وہ شادی شدہ نہ ہو یا اس کی منگنی نہیں ہوئی ہو، تب آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا پہلے سے اس کی منگنی ہو چکی ہے تو اس طرح یہ عمل جو ہے یہ بالکل ناجائز تصور ہوگا، اور ناجائز کام کے لیے اجازت آپ کو بالکل نہیں ملنے والی، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ تو پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ عمل، آج کا یہ پیارا وظیفہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں اور ہمارے چینل روحانی ٹیچر بائی می کو سبسکرائب کر لیں۔